بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عادل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک واقعہ ہوا ہے افغانستان کے صوبہ کاپیسا میں، اور اس میں 4 یا 5 جو افغان فورسز کے ارکان ہیں ان کے مارے جانے کی اطلاع ہے۔ اس حوالے سے متضاد اطلاعات ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان میں ٹی ٹی پی کے لوگ بھی شامل تھے۔ اس واقعے کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ کئی گھنٹے تک اس حوالے سے افغان جو حکام ہیں انہوں نے کوئی کمنٹ نہیں کیا، کوئی رد عمل نہیں دیا۔ مقامی سطح کے اوپر جو حکام ہیں ان کی طرف سے اب باقاعدہ کنفرمیشن آ گئی ہے اس واقعے کی، اور یہ کیا واقعہ ہے اس کی تفصیل۔ اور پھر بلوچستان کے ضلع خضدار میں زہری کے علاقے میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن ہوا ہے۔ یہ کئی دنوں سے یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ اس میں مزید جو ہے وہ دہشت گردوں کا نقصان ہوا ہے۔ 14 دہشت گرد جو ہے یہ مارے گئے ہیں، یہ بتایا گیا ہے فورسز کی جانب سے۔ حکومت بلوچستان نے بھی اس آپریشن کی تصدیق کی ہے۔ باقاعدہ طور پر وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی طرف سے رد عمل آیا ہے۔ کچھ واقعات خیبر پختونخوا کے مزید ہوئے ہیں، یہ بھی آپ کو بتانا ہے۔ خیبر میں جمرود کے علاقے میں کھلونا بم پھٹنے سے 4 معصوم بچے زخمی ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے اس واقعے کی تفصیل آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے کاپیسا میں، یہ ہوا ہے ہفتے اور جمعے کی درمیانی شب کو، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 4 یا 5 جو افراد ہیں یہ مارے گئے۔ ان کو ایک کھانے کی دعوت پہ بلایا گیا تھا، اور پھر بتایا گیا ہے کہ جنہوں نے یہ دعوت دی تھی یا غالباً انہیں نے ہی فائرنگ کر کے ان کو وہاں پہ قتل کیا ہے، یا پھر وہاں پہ پہلے سے گاز لگائے دیگر لوگ تھے جنہوں نے یہ کام کیا ہے۔ یہ واقعہ ہوا ہے ضلع تگاب کے گاؤں درہ دارم میں، اور یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ محمد نذیر حنظلہ عرف استاد حیدر، جو افغان طالبان کا سابق کمانڈر تھا، اور اب یہاں پہ سابق کمانڈر افغان طالبان کا، کچھ ذرائع کہتے ہیں کہ اس کا تعلق ٹی ٹی پی سے تھا۔ اب وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹی ٹی پی میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو افغان نیشنلز ہیں۔ پاکستان میں بہت ساری وارداتیں ایسی ہوئی ہیں کہ ان میں افغان نیشنلز نکلتے ہیں، ان میں پتہ چلتا ہے کہ جی فلاں فلاں واقعے میں جو مارے جانے والے لوگ ہیں ان میں اتنے لوگ افغان نیشنلز ہیں۔ ان کی یہ باقاعدہ نام سامنے آتے ہیں، ان کی ولدیت، ان کا پورا ایڈریس جو ہے افغانستان کا وہ پھر سامنے آ جاتا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ جی ان کا آپس میں بڑا گٹھ جوڑ ہے، ان کے آپس کے بڑے ٹھیک ٹھاک تعلقات ہیں۔ پہلے تو پاکستان کا جو درد سر تھا وہ صرف یہ تھا کہ جی ٹی ٹی پی ہے یا پاکستانی ملیٹنٹس ہیں، یہ وہاں سے تشکیلوں کی صورت میں آتے ہیں اور پاکستان میں حملہ آور ہوتے ہیں، اور پھر اس میں جس طریقے سے وہاں پہ بھرتی ہوئی ہے افغان نیشنلز کی، تو یہ بھی ایک پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ تو یہ محمد نذیر حنظلہ عرف استاد حیدر، یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اپنے 4 ساتھیوں سمیت یہ فائرنگ کے واقعے میں مارا گیا ہے۔ ان کو کھانے کی دعوت پہ بلایا گیا تھا، اور اب اس کے حوالے سے اتنے گھنٹے گزرنے کے بعد مقامی جو آفیشلز ہیں اس علاقے کے درہ درامہ، یہ ایریا ہے تگاب ڈسٹرکٹ ہے، کاپیسا پروونس ہے۔ عبدالفتح فیض یہ ترجمان ہیں کاپیسا پولیس کے، اور پولیس یعنی مقامی پولیس نے یہ کنفرم کیا ہے کہ ہاں اس طرح کا واقعہ ہوا ہے جمعے کی رات کو، جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب کو، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 4 افراد جو ہیں یہ مارے گئے ہیں، یعنی 4 افراد کی تصدیق باقاعدہ کاپیسا پولیس کی طرف سے کی گئی ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مزید تحقیقات اس واقعے کی جاری ہیں، اس کے پیچھے کون لوگ ہیں۔ اس سے پہلے بھی ایسی وارداتیں ہوئی ہیں کہ وہاں پر جو پاکستانی ملیٹنٹس ہیں ان کے قتل کے واقعات ہوئے ہیں، پھر اس میں پتہ نہیں چلتا کہ ان قتل کی وارداتوں کے پیچھے کون ہے۔ نامعلوم افراد کی طرف سے یہ باقاعدہ کارروائی ہوتی ہے، اور اس میں پھر پتہ چلتا ہے کہ جی ٹی جی پی کے فلاں کمانڈر جو ہیں اور فلاں پاکستانی علاقے سے جو تعلق تھا جن کا، وہ افغانستان کے اندر مارے گئے ہیں۔ اس سے ایک چیز تو یہ اسٹیبلشڈ ہو جاتی ہے
کہ پاکستانی ملیٹنٹس کی موجودگی افغانستان میں ہے، اور یہ بھی کہ وہاں پہ مختلف جو تنظیموں کے لوگ ہیں ان کے آپس کے شاید اختلافات بھی ہیں، یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ جی وہاں پہ مارخور نے کارروائی کی ہے، نامعلوم افراد نے کارروائی کی ہے، کوئی خفیہ آپریشن کیا گیا ہے اور اس میں یہ لوگ مارے گئے ہیں۔ ایک اور خبر جو ہے وہ کراچی سے ہے۔ داعش خراسان کے کمانڈر کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ حسن کے نام سے مشہور تھا، اور بتایا گیا ہے کہ یہ خاصا تربیت یافتہ اور فعال رکن تھا داعش کا، اور اس نے داعش کے مختلف شعبوں کے لیے کام کیا تھا۔ اس کو مارا گیا ہے جناب کراچی میں، خیبر پختونخوا سے اس کا تعلق بتایا گیا ہے۔ تانا متھنی پشاور کا علاقہ ہے، یہاں پہ ایک عالم دین کو نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے شہید کر دیا۔ اس کا بنیادی تعلق افغانستان سے تھا۔ یہ افغان مہاجر عالم دین جو ہیں آدم خان پکتیا سے ان کا تعلق تھا، اور ان کے قتل کی جب خبر سنی تو ان کی والدہ محترمہ جو ہیں یہ بھی ان کو دل کا دورہ پڑا، وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئیں، اور دونوں کا ایک ساتھ جنازہ جو ہے یہ آج ادا کیا گیا۔ آج کی تاریخ آپ کو پتہ ہے 4 اکتوبر ہے اور 2025۔ تو یہ آج کے واقعات، اور ایک واقعہ خیبر جمرود کا ہے کہ سردار قلعے کا علاقہ ہے، یہاں پہ کھلونا بم ملا بچوں کو۔ چہارم جماعت کے 4تھی کلاس کے طالب علم تھے، اسکول سے آتے وقت ان کو کھلونا بم ملا، جو یہ جب گئے، یعنی گھر سے یہ اسکول جا رہے تھے، اور جب یہ اسکول گئے تو کلاس میں زمین پر مارنے سے یہ کھلونا بم جو ہے یہ پھٹ گیا، اور یہ بچے زخمی ہو گئے۔ ان میں ہارون، حمدان، کامران اور ایک نامعلوم طالب علم جو ہے یہ ان کو حیات آباد میڈیکل کمپلیکس پشاور منتقل کیا گیا۔ اس واقعے کے بعد خیبر پولیس اور بم ڈسپوزل اسکواڈ موقع پر پہنچے، اور یہ انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ ان بچوں کو کھلونا بم ملا تھا۔ بارودی سرنگیں ہوں یا کھلونا بم پھٹنے کے واقعات ہوں، یہ خیبر پختونخوا خصوصاً قبائلی علاقوں میں بہت زیادہ ہوئے ہیں۔ وزیرستان میں ایسے واقعات بہت زیادہ ہوئے ہیں۔ آتے ہیں اس خبر کے حوالے سے جو بلوچستان سے تعلق رکھتی ہے۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں کئی روز سے آپریشن کا سلسلہ جاری ہے۔ خوزدار میں ایک بڑے پیمانے پر زمینی اور فضائی کارروائی کی گئی ہے۔ اس کارروائی میں ہیلی کاپٹرز نے بھی حصہ لیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان کے بعض جو پہاڑی علاقے ہیں، جو صحرائی علاقے ہیں، وہاں پر بہت زیادہ مشکل ہے فورسز کی زمینی کارروائی۔ تو وہاں پہ جہاں پہ بہت زیادہ مشکل صورتحال ہو، جہاں پہ بہت زیادہ ملیٹنٹس کے ٹھکانے ہوں، خصوصاً BLA اور دوسری تنظیموں کے، تو وہاں پہ ایسی جو کارروائیاں ہوتی ہیں تو ان میں ہیلی کاپٹرز کا، گن شپ ہیلی کاپٹرز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اسی طرح کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن چل رہا تھا۔ اس میں مزید 14 جو ملیٹنٹس ہیں یہ مارے گئے ہیں۔ زہری کا علاقہ ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس آپریشن میں 20 سے زیادہ جو دہشت گرد تھے یہ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس علاقے میں کلیئرنس آپریشنز کا سلسلہ جو ہے یہ جاری رکھا جائے گا، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بلوچستان حکومت نے اس واقعے کی تصدیق بھی کی ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بلوچستان حکومت، عام لوگ اور سیکیورٹی فورسز مل کر ان کارروائیوں کا جو سلسلہ ہے یہ جاری رکھیں گے۔ تو یہ صورتحال جب ہم دیکھتے ہیں، اور پھر روزانہ کی بنیاد پر ہم آپریشنز بھی دیکھتے ہیں، اور یہ سوال بھی ہم سنتے ہیں کہ کون سا ایسا دن ہے کہ جس دن کوئی اچھی خبر سننے کو ملے۔ تو اچھی خبریں، اب آزاد کشمیر کے حوالے سے ایک اچھی خبر یہ تھی کہ وہاں پہ ہڑتال ختم ہو گئی ہے۔ مذاکرات جو ہیں مظاہرین کے اور حکومتی کمیٹی کے، وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ ان کے بہت سارے مطالبات جو ہیں یہ مان لیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے بہت زیادہ پروپیگنڈا بھی کیا گیا۔ انڈین میڈیا میں بہت عجیب و غریب قسم کی خبریں چلتی رہیں، اور میں کچھ ویڈیوز دیکھ رہا تھا کہ وہاں پہ پاکستان زندہ باد کے باقاعدہ نعرہ بازی ہوتی رہی، اور کشمیری نوجوان جو ہیں یہ پاکستان کا اور آزاد کشمیر کے جو جھنڈے ہیں یہ لہرا کے وہاں پہ باقاعدہ اس معاہدے کے حوالے سے جشن مناتے ہوئے دیکھے گئے۔ دوسری طرف ایک اچھی خبر کی امید ہے۔ غزہ سے حماس نے وہ جو 20 نکاتی امن منصوبہ ہے اس کے لیے حامی بری ہے۔ اس حوالے سے تھوڑی سی خاموشی ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ابھی کلیئر ہونا باقی ہیں۔ پاکستان نے بھی خیر مقدم کیا ہے حماس کے رد عمل کا، اور بیچ میں یہ کہا جاتا رہا کہ پاکستانی قیادت شاید پھنس گئی ہے، کیونکہ جس
امن پلان کے حوالے سے بتایا گیا تھا، پھر بتایا گیا کہ جی اس پلان میں کوئی رد و بدل کیا گیا ہے، کوئی ترمیم کی گئی ہے، بہت ساری چیزیں ابھی واضح ہونا باقی ہیں۔ جیسے جیسے یہ وضاحتیں سامنے آئیں گی تو میری کوشش ہوگی کہ یہ سارے اپڈیٹس جو ہیں یہ میں بر وقت آپ تک پہنچا سکوں۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔